بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا کہ فرعون کی ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ دیا۔ خنوط کرنے کی عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی جسم پر سمندری نمکیات کا ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی جو لاش تھی جسے محفوظ کر لیا گیا وہ زمین کی تہوں میں چھپ گئے۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کی ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کی 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کی قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس میں سچائی پر سب اہل ایمان والوں کا پختہ یقین ہے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کی ایک شہر الغوریہ سے تعلق رکھنے والا ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی خنوط شدہ لاشیں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد جو چوری کرتا تھا اسے بیچتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کی کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہوئی والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کی کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گیا۔ جب ان ممیوں کی تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کی ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسدان ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کی سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اس فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچا لیا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کر دیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کی فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کی اعلیٰ عہدیدار اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام اعضاء کی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات
ابھی تک موجود ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بچہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بچہ کی موت کی حالت مسلمانوں کے لیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کی ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا اور ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کی ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کے مر جانا اور پانی سے نکل آنا اور اس کی لاش کا خنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا مل، پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح کا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں بڑا رب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تم مرو گے تو میں تمہیں باقی آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ فرعون کی لاش ایسی محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کرے اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے سوچنے کی اور عبادت کا لائق اور ہمیشہ رہنے والا ہی اللہ ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ کیا تو اس وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور آج بھی فرعون کی ممی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گی، وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔